پروسیکیوشن کمزور ہوئی ہے، یا یہ کہ پاکستان میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ امیر کے لیے کچھ اور ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہے، انفلوئنشل طبقے کے لیے ہمارا سسٹم کمپلیٹ فیلئر ہے، وہ کبھی بھی اس کو اکاؤنٹیبل ہیلڈ نہیں کرے گا؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، اس میں ایک تو امیر غریب ہوتا ہے، دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے. کیا آپ ترقی پسند سیاست کر رہے ہیں، غریب کی سیاست کر رہے ہیں؟ اگر آپ غریب کی سیاست کر رہے ہیں تو بھی آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو غریب کے ساتھ قانون کرتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ امیروں کی سیاست کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو امیروں کے ساتھ قانون کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے نیب کی جانب سے پروسیکیوشن کرنے میں؟ آپ کے مطابق بڑا یہ اپ ٹو دا مارک جو ہے کیس سامنے پریزنٹ کیا گیا اور فیصلہ سنایا گیا؟ میرے سامنے تو ایسٹس ہیں اور ان ایسٹس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ترقی پسند سیاست کر رہے ہیں، غریبوں کی سیاست کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو معطوف کرے گا، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کا بھائی ہے. میں آپ کے جواب کا رسپانس لوں گی. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب. اسلم گھمن صاحب، کیا کہیے گا یہاں پر؟ کیا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس نے صحیح فیصلہ سنایا ہے، یا ایک غریب کے لیے لا کچھ اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان کی حکومت کا تو مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے، دو پاکستانی ہونے چاہیے، غریب امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، وہ صرف ابھی بیل آؤٹ ہوئے ہیں، کیس اسی طرح چلے گا. اس کے علاوہ 2 کیس ہیں اور انشاءاللہ ان کا نام بھی ECL پہ ہے، یہ دوبارہ جیل میں ہے. ابھی تو 2 مین کیس چل رہے ہیں اور تیسرا اس کو بھی ابھی دوبارہ سننا ہے. اور دیکھیں، جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن کی انتہا کر دی، اور وہ کرپشن کا جو پیسہ باہر لے گئے ہیں، اور 2 سال تک عدالتیں پوچھتی رہی کہ آپ نے جو پیسہ باہر لے جا رہا ہے اس کا ہمیں منی ٹریل دے دے، وہ نہیں دے سکے. تو یہ ان کو عارضی ریلیف ملا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ جیل میں جائیں گے. اور انشاءاللہ جو آپ نے دوسری بات کی، ان کو ریلیف پاکستانی قوم سمجھ چکی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم نے جو فیصلہ دیا عمران خان بنایا، وہ اس لیے کہ عمران خان کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے، اور کرپشن کے اوپر سٹینڈ ہے عمران خان کا اور PTI کا، وہ بہت فارم ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہو گئی ہیں. ہم پہلے یہ آپ کو سنوا دیں کہ نون لیگ کے رہنما کیا کہتے ہوئے نظر آئے اس فیصلے کے آنے کے بعد. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ انتخابی میدان سے باہر کرنے کی اور عمران خان کی راہ ہموار کرنے کی پلاننگ تھی. ہم پہلے سن لیں کیا کہا گیا ہے and then we will get back to our discussion here. کیپٹن صفدر کو سرخرو کیا ہے، اور نیب کا وہ فیصلہ جو کہ انتقام پہ مبنی تھا وہ سسپینڈ ہوا ہے. یہ ٹرائل اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ اس ٹرائل کے دوران اگر پاکستان میں کوئی اندھا شخص تھا، اسے بھی صاف نظر آ گیا ہے کہ ان مقدمات کے اندر نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف اور صرف انتقام اور پری پول ریگنگ تھی. صاف کی فتح ہوئی ہے اور انصاف کا بولا بولا ہوگا، اور انصاف کا بولا بولا ہوگا، اور انصاف کا بولا. جی، جیسا کہ آپ نے یہاں پر نون لیگ کے رہنماؤں کی بات سنی، میں اگر تاج حیدر صاحب آپ کو دوبارہ کوٹ کر دوں کہ کیا کہا گیا ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نان PCO ججز کا انصاف سامنے آیا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان مقدمات میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف انتقام ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نان PCO کے ججز کا فیصلہ جو ہے اب سامنے آ رہا ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے نا، وہ ایسی گگلی مار رہے ہیں. جب وہ یہ تھا کہ مطلب ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی تقرریوں کا فیصلہ کیا جا رہا تھا 18ویں ترمیم میں، پھر جب یہ بات تھی کہ الیکشن کا جو کمیشن ہو اس کے اندر جب یہ ہو رہا تھا کہ نان PCO ججز نہیں آ سکتے، تو اس وقت ان کی پارٹی کہہ رہی نے پوری 18ویں ترمیم روک دی تھی کہ صاحب یہ لوگ آ سکتے ہیں. تو اب یہ بتائیے، پھر یہ PCO جج جسٹس افتخار کے ساتھ وہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرانے کی ساری کوشش کر لی. لیکن یہ جو ہے نا کہ اب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب سیدھی سی بات ہے، بریگیڈیئر صاحب سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کبھی جیل گئے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ جیل کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہوتی
تو لیکن شاید بریگیڈیئر نہیں گئے کبھی جیل. تو یہ خواہش کرنی کہ جی وہ جیل میں جائیں اور یہ میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں, کیس ان پہ چل رہا ہے جیسا بھی ہے, اور سیاسی لوگوں کا سیاسی طریقے سے مقابلہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر تاج حیدر صاحب, ہم تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کو بھی کہتے ہوئے سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف اور مریم کو نہ ڈیل ملے گی نہ ڈھیل ملے گی, واپس جیل جائیں گے. تو یہ الفاظ کہنے کی نوبت آئی. یہ پرانا کلیشے ہے, 15 سال پرانا, جب وہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے تب یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ڈیل کر لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور ڈیل اور ڈھیل یہ وہ بات تھی. پرانی گھسی پٹی باتیں نہیں دہرانی چاہیے. لیکن یہ تو آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی اسٹینس سامنے آتا رہا ہے, آپ لوگ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ عدلیہ کا رویہ نون لیگ کی جانب تھوڑا نرم رہتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کی جانب سے بھی نقطہ اٹھایا گیا تھا. نہیں, میں نے تو ابھی آپ سے کہا کہ جو غریب کی سیاست کرتا ہے اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیں گے, جو امیر کی سیاست کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن پھر نون لیگ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ صرف احتساب نواز شریف کا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, باقی سب کو اس احتساب کے دائرے میں نہیں لایا جا رہا, جس میں کہ زرداری صاحب کا نام بھی تھا, پھر ہمارے سامنے پرویز مشرف کا بھی نام تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ بھی تھوڑی 11 سال جیل میں گزارے ہیں, 11 سال جیل میں گزارے ہیں انہوں نے, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ اس 11 سال کا کوئی حساب ہے؟ ایک کیس بھی جب ثابت نہیں ہوا اور 11 سال ایک آدمی نے گزار دیے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے. میں رسپانس لوں گی بریگیڈیئر صاحب سے, اسلم گھمن صاحب سے. کیا فرمائیے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں 11 سال گزار دیے ہیں, تو اب سامنے اس کا کوئی حساب ہے؟ پہلے تو میں یہ ایسن جو تاج حیدر صاحب کو بتاؤں گا کہ جیل میں صرف وہی جاتا ہے جو غلط کام کرتا ہے. اگر سیاستدان کرپشن نہیں کرے گا تو وہ جیل میں نہیں جائے گا. انہوں نے کرپشن کی ہے, آپ نے بھی کہا, آپ کی پوری پارٹی اعتزاز احسن صاحب نے کئی دفعہ کر کہا, اور یہ منی ٹریل بھی نہیں دے سکے, اربوں خربوں کی یہ کرپشن کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ ان کو اس لیے میں نے کہا جیل جانا پڑے گا ابھی, کیونکہ کرپشن جو مین ایشو ہمارے پاکستان کا ہے وہ کرپشن ہے, اور عمران خان اس کے خلاف جہاد کر رہا ہے اور ہم اس جہاد میں شامل ہیں. ابھی دوسری طرف میں آؤں, زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, کرپشن جس نے کی ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے, اور پیسہ پاکستان میں آنا چاہیے. غریب عوام کا پیسہ ہے, یہ کرپشن ہی کی وجہ ہے نا کہ 250 ارب سے زیادہ ہم قرضئی ہو گئے ہیں, اور آج ہماری معیشت حالت یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں, اور یہ ہمارا جو معاشی حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ زرداری ہو یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, جو بھی کرپشن کرے, عمران خان نے اپنے آپ کو خود احتساب میں پیش کیا, ہماری پوری جماعت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب محمد زبیر صاحب نے, فارمر گورنر سندھ اور مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم محمد زبیر صاحب, اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. جی السلام علیکم. جی محمد زبیر صاحب, کیا فرمائیے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ جو ہمارے سامنے فیصلہ ہے, نواز شریف, مریم اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ان کی سزا معطل کر دی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جس خوشی کا اظہار کیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہی جو عدالت کے بارے میں ایک پازیٹیو ریمارکس دے دیے, تو یہ آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے لیے عدالتیں اچھی ہو گئی ہیں؟ اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو پھر آپ جو ہے عدالتوں سے اتنے خوش نظر نہیں آ رہے ہوتے, کیا فرمائیے گا؟ میرا خیال ہے نیلم, بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب فیصلہ حق میں نہیں آیا تھا تو ہم نے اس پر ریزرویشنز شو کی تھیں اور لیگل اعتراضات ہی اٹھائے تھے. تو آج اگر فیصلہ ہمارے حق میں آئے تو ہم لیگل پوائنٹ آف ویو سے, ہم کو بلینکٹ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑا غلط ہوا ہے نواز شریف کے خلاف. میں جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا جس میں ڈسکوالیفیکیشن تھی نواز شریف صاحب کی ایز پرائم منسٹر جولائی 2017 میں تو اپنا ایک پالیٹکس چھوڑ کے, کیونکہ انہوں نے ریزن جو دیا تھا وہ اکاؤنٹس ریسیبل کے ایسٹ نہیں ڈکلیئر کیا تھا. میری 30-35 سال کا فائنینشیل مینجمنٹ تجربہ ہے, مجھے کوئی زبردستی بھی کہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو مان لے تو میں نہیں مانوں گا, اور کوئی دنیا میں کوئی فائنینس کا آدمی اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ڈیسیشن دے دے ایک اکاؤنٹس ریسیبل نہ شو کرنے پر, جبکہ وہ اکاؤنٹس ریسیبل میرے حساب سے بنتا ہی نہیں. کیس تھا پناما کا, فلیٹس کا, منی لانڈرنگ کا,
وہ سارے 8 مہینے چلتا رہا. فیصلہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ریسیول نہیں دکھایا. تو ہمارا تو بالکل آج بھی اسی طرح سے ریزرویشن ہے. اور اسی طرح سے جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو ہمارا نقطۂ اعتراض یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں بچے جو ہیں وہ باپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں فار فائنینشیل اسسٹنس. اب اس کے بنیاد پر آپ نے 10 سال کی قید دے دی. کوئی اور فیکٹس نہیں دیے کہ جنرلی ہمارے ہاں جنرلی دادا کے اوپر کیوں نہیں ڈیپینڈ کر سکتا. اور یہ اس فیملی کا تو نون ہے کہ دادا پر ہی ڈیپینڈ کرتے تھے فرام اے فائنینشیل